السلام علیکم تمام محترم حضرات. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز پیش کرنا چاہتا ہوں جو محترم مرحوم و مغفور جناب طارق عزیز کی زبانی، جو کافی عرصہ نیلام گھر میں کام کرتے رہے، انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں. میں ان کی آواز کو ہی ریکارڈ کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں. آپ سماعت کریں اور پھر تجزیہ کریں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. جناب طارق عزیز. عمرانیات کے طالب علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے تو چار چیزیں دیکھو کہ کیا اس ملک کے پاس ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے پاس 1500 کلومیٹر سے زیادہ سمندر ہے. یہ ہمارا گوادر، یہ جیوانی، یہ بلوچستان، یہ کراچی، یہ بن قاسم، یہ ساری بندرگاہیں ہمارے پاس سمندر ہے. دوسری بات پوچھتے ہیں کیا ان کے پاس ریگستان ہے. ہمارے پاس تھل ہے، تھر پارکر ہے، چولستان ہے. پھر پوچھتے ہیں کیا اس کے پاس پہاڑ ہیں. دنیا کی 8 خوبصورت ترین چوٹیوں میں سے 6 چوٹیاں پاکستان کے پاس ہیں. پھر پوچھتے ہیں کیا اس کے پاس میدان ہے. پاکستان کا 40% رقبہ میدانوں پر محیط ہے. رب جلیل نے آپ کو دیتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آپ نے اس کو برباد کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس نے نعمتوں کی انتہا کر دی، لیکن آپ اس نعمت کو سنبھال نہیں سکے. آپ نے تعلیم کو پس پشت ڈال دیا. آج بھی تعلیم کے لیے جو بجٹ بنتے ہیں انہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا. وہ جب شکیل نے مجھے کہا کہ آپ 2-3 منٹ بول لیجئے گا تو میں نے کہا مجھے 3 سال چاہیے تقریر کی تیاری کے لیے 3 منٹ بولنے کو. کہنے لگے کہ آپ تو گھنٹوں بولتے ہیں. میں نے کہا ابھی لے چلو. اگر 2 گھنٹے کی بات ہے تو ابھی لے چلو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. 3 منٹ بولنا بڑا مشکل کام ہے، 3 گھنٹے بولنا بڑا آسان کام ہے. 20 میں سے 3 گانے گانا بڑا مشکل کام ہے، 20 کے 20 گا دینا بڑا سوکھا کام ہے. آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو موٹی سی مثال دیتا ہوں تعلیم کی. اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب اور 50 کروڑ کے قریب ہے. گویا دنیا کا ہر 5واں یا 6واں آدمی مسلمان ہے. اور اس کے مقابلے میں یہودی جو ہیں وہ چند کروڑ ہیں، 2 یا 3 کروڑ ہیں. امریکہ میں ہے، افریقہ میں ہے، یورپ میں ہے، پاکستان میں ہے، یا ادھر ادھر اسرائیل میں ہے. ہم 1 کروڑ 1 ارب 50 کروڑ، وہ 5 کروڑ. اور پچھلے 100 سال میں 200 نوبل پرائز میں سے 180 پرائز جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہیں. آپ کے پاس صرف 3 ہیں. اب اس کے بعد اگر رونے کو جینا چاہے تو آدمی کیا کرے کہ ایک طرف 1 ارب 50 کروڑ وہ 3 نوبل پرائز حاصل کرتے ہیں، ایک طرف بہت ہی مارجن دے دوں 5 کروڑ وہ 180 پرائز حاصل کرتے ہیں. معیشت ان کے ہاتھ میں. کارل مارکس کون تھا؟ یہودی تھا. یہ جس نے پینسلین بنائی کون تھا؟ یہودی تھا. دنیا کی اکنامکس کو اس وقت یہودی کنٹرول کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ذہن میں رکھیے گا
کہ آپ کے بچوں کا دودھ تک یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اس پر قبضہ کر چکی ہیں. جس دن چاہیں گے آپ کے بچوں کو بھوکا مار دیں گے. صرف دودھ کی بات کر رہا ہوں. اور پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا 5واں ملک ہے. لیکن آتا سب کچھ ادھر سے ہی ہے. بسکٹ بھی ادھر کے آتے ہیں, گندم بھی وہیں سے آتی ہے. میرے پاس وقت کم ہے اور دل کے زخم زیادہ ہے. زیادہ نہیں کہوں گا, صرف یہ کہوں گا کہ آپ, یہ فیصل آباد تاجروں کا شہر ہے. یہاں تجارت بہت ہوتی ہے. سب سے بہترین انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں. خود چاہے ایک وقت کھانا کھائیں, لیکن اپنے بچے کے لیے اس کے بستے میں کتابیں پوری ہونی چاہیے. محترم حضرات, اس لیے کہ ہم تو اب جانے والے ہیں. محترم حضرات, یہ طارق عزیز کی زبانی فیس بک پہ ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی, وہ میں نے آپ کی سماعت کے لیے پیش کی ہے کہ ہمیں محنت سے کام کرنا چاہیے. القاسب حبیب اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنتی اللہ کا دوست ہے. یہ محنت سے ہی سارا کام کرتے ہیں. زندگی جہد مسلسل کا نام ہے. جو اجل کے سامنے مسکرا نہیں سکتا وہ زندگی کا نور کبھی پا نہیں سکتا. جو راستے کی صحبت اٹھا نہیں سکتا وہ منزل مقصود کبھی پا نہیں سکتا. والسلام. اللہ حافظ.